اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے اس شاگرد کے لیے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے استغفار کیا تو اللہ نے اس کی شکل کو بحال کر دیا، اس کی رنگت کو بحال کر دیا۔ چنانچہ آپ نے استغفار کیا اور اس کی نگہبانی فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے مریدین کی نگہبانی فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اپنے مریدوں کے لیے اس بات کی ضمان لے لی ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے مرید اور میرے مریدوں کے مرید 7 سلسلوں تک جنت میں داخل ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ حسرت ان لوگوں پر جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمارا دیدار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ولی کا معنی ہے نگرانی کرنے والا، اور اولیاء کرام اپنے متوسلین اور مریدین کی نگرانی کرتے ہیں۔ ازروِ لغت ولی کا ایک معنی ہے المؤمن، ولی کا معنی ہے المؤمن ولی اللہ، کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ولی ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ ان کے ذہن و قلب میں گناہ کرنا تو درکنار، اس کا خیال بھی نہیں آتا، اور وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو چند خصائص اور انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا انعام جو ان اولیاء کرام کے لیے ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نوجوان ہو اور حسین و جمیل ہو، سرکار فرماتے جس نے اپنے حسن و جمال کے باوجود اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی اتباع اور اطاعت میں صرف کر دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جان لو یہ میرا بندہ ہے۔ دوسرا انعام اللہ اس کو یہ عطا فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوں گے، اور اللہ اس کو روز محشر انعام و اکرام سے نوازے گا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو جن کو قیامت کے دن نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی اور نہ کسی قسم کا کوئی خوف طاری ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جب روز محشر تشریف لائیں گے لوگ ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو نبی ہیں، سرکار فرماتے میں ان کو دیکھ کے پہچان لوں گا اور کہوں گا یہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ پل صراط سے بجلی اور ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے نور سے اہل محشر کی نگاہیں چکا چوند ہو رہی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے اوصاف و کمالات بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے انبیاء کرام کی طرح سختیاں برداشت کی ہوں گی، سیر ہونے کے بعد بھوک کو طلب کیا ہوگا، لباس ملنے کے بعد انہوں نے ننگے رہنا پسند کیا ہوگا، سیراب ہونے کے بعد انہوں نے پیاس کو طلب کیا ہوگا، اور ان چیزوں کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے طلب کیا ہوگا۔ وہ دنیا سے منہ موڑنے والے اور حساب کے پریشانی سے بچنے کے لیے دنیا کو ترک کرنے والے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ اللہ مجھے ان سے ملا دے، اور حضور علیہ السلام یہ کہہ کر رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اپنے ان ولیوں کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس قوم پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ان کی مخالفت سے بچو، اس لیے کہ ان کی مخالفت شدت عذاب میں مبتلا کرے گی۔ حضرت مکحول
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بڑھاپے میں حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا حضور اس قدر شدت کیوں؟ فرمایا کہ میں ان لوگوں کی مخالفت کر کے شدت عذاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ تو اللہ اپنے ولیوں کو یہ انعام و اکرام عطا فرمائے گا کہ لوگ ان کو دیکھ کر بروز محشر ان کو نبی گمان کریں گے اور ان کے نور سے ان کی آنکھیں چکا چوندھ ہوں گی۔ ایک انعام یہ کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کائنات میں جتنی چیزیں وہ ساری کی ساری ان کے لیے مسخر فرما دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور اپنے اللہ کے محبوب کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا ولی ہوگا، آپ کو اللہ نے کس طریقے سے زمین و آسمان کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر فاروق نے ملک شام کا گورنر بنا کے وہاں بھیجا تو آپ نے دیکھا کہ دریائے نیل وہ خشک ہو گیا اور لوگ ایک لڑکی کو تیار کر کر لائے اور اس کے اندر لے جانے لگے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ ایسے خشک ہو جاتا ہے اور جب تک ہم ایک لڑکی کی اس کو بھیٹ نہ چڑھائیں یہ چلتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا خبردار، اسلام ان خرافات کو مٹانے کے لیے آیا، جب تک میں نہ کہوں کوئی عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور سارا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمر نے جواباً ایک خط لکھا اور اس کے ساتھ ایک پرچی بھی لکھی اور وہ خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب خط پہنچا تو اہل شام سارے کے سارے جمع ہو گئے کہ حضرت عمر کا خط آیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا اے عمر بن العاص یہ خط لے جا کے تم دریا کے بیچوں بیچ ڈال دینا۔ حضرت عمر بن العاص نے جو ہی خط کو دریا میں ڈالا وہ اس طریقے سے جوش کے ساتھ روانہ ہوا کہ آج تک جاری ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس میں کیا لکھا تھا؟ حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں اس خط میں لکھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے کہا اے دریا اگر تو اب اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تو جاری ہو جا، وگرنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا، وگرنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ دریا اسی طریقے سے روانگی کے ساتھ جاری ہے۔ تو اللہ اپنے ولیوں کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ ان کو زمین و آسمان پر تصرف اور تمام چیزوں کو ان کے مسخر فرما دیتا۔ جب بندہ مومن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو اللہ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ ادا کرتا ہے وہ تقدیر الہیہ بن جاتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے انعام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہندوستان پر کئی حملے کیے، لیکن حال یہ تھا کہ ہر بار شکست ہو جاتی۔ آپ بڑے دل افسردہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر بار شکست ہو جاتی ہے، یہ تو اسلام کے ماتھے پر دبا بنتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں آپ خراسان چلے گئے اور منتظر رہے کہ پھر دوبارہ ہم حملہ کریں اور ہندوستان کو فتح کریں۔ حضرت سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک رات سو گئے، رات خواب میں آپ نے خواجہ صاحب کی زیارت کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اے شہاب الدین غوری جلدی کرو، اللہ نے ہندوستان کی حکومت تمہارے سپرد کر دی ہے۔ حضرت شہاب الدین غوری نے جلدی کی، لشکر کشی کی اور ہندوستان آئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہندوستان کی حکومت عطا فرما دی۔ تو خواجہ صاحب کے منہ سے وہ کلمات ادا ہو گئے تھے، لہٰذا اللہ نے ان کی برکت سے حضرت سلطان شہاب الدین غوری کو ہندوستان پر حکومت عطا فرمائی۔ تو ولی کے معنی ہے کہ ولی اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ انہیں اپنی اطاعت کی وجہ سے انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ ولی کا ایک معنی جو کتابوں میں لکھا ہے لغت کی، المنجد میں لکھا ہے کہ ولی کا ایک معنی ہے متصرف، تصرف کرنے والا۔ بخاری شریف کے حدیث سے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نوافل کی کثرت کرتا ہے
تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ تصرف کی 5 اقسام ہیں۔